اچھا جی، رسید کب لکھی جاتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کسی جو ہے وہ پلاٹ کی خرید و فروخت کر رہے ہیں اور وقت ایسا ہے کہ اسٹام فروش دستیاب نہیں ہے، اسٹام آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ ایک سادہ پیج پہ بھی جو لین دین کر رہے ہیں اس کو تحریر کر سکتے ہیں اور اس کو آپ رسید کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب آپ یہ ہے کہ دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اتوار کا دن ہے اور اسٹام فروش دستیاب نہیں ہے، یا رات کا وقت ہے اسٹام فروش دستیاب نہیں ہے، یا کسی ایسی جگہ پر آپ بیٹھ کے معاہدہ کر رہے ہیں جہاں پر اسٹام فروش جو ہے وہ موجود نہیں ہے یا آ نہیں سکتا، تو ایسی صورتوں میں آپ جو تھوڑا بہت بیانہ کر رہے ہیں اس کو ایک سادہ پیج پہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تحریر لکھتے ہوئے آپ نے جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے وہ ہے جگہ، وقت، تاریخ اور گواہ، یعنی کس جگہ پر یہ معاہدہ لکھا گیا، کتنے بجے لکھا گیا، اور تاریخ کیا تھی، اور اس کے گواہان کون سے ہیں۔ یہ چار چیزوں کا بنیادی طور پہ آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے، اور اس میں تحریر جو لکھنی ہے، جو نام ہے، ولدیت ہے، وہ لکھیں۔ اگر شناختی کارڈ جو ہیں دونوں احباب کے دستیاب ہیں، جو بیچنے والا ہے خریدنے والا ہے، وہ لکھ لیں، ایڈریس لکھ لیں، ٹھیک ہے جی، موبائل نمبر وغیرہ لکھ لیں، اور گواہان کے نام اور ولدیت اور شناختی کارڈ نمبر لکھ لیں۔ اگر کسی کے پاس بھی شناختی کارڈ نہیں ہے تو کم از کم نام جو ہے وہ درست آپ نے ضرور جو ہے وہ لکھ لینا ہے، اور بغیر رسید کے بالکل بھی آپ لین دین نہ کریں۔ یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بیانہ رات کے وقت پکڑاتے ہیں، ٹوکن کرتے ہیں، تو اس کا جو ہے ان کے پاس کوئی بھی پروف نہیں ہوتا، بس اکیلے ہی گئے پکڑا کے آگے۔ آپ نے ہرگز ایسے نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ اکیلے پکڑا کے آئے ہیں، اگلے بندے کا ذہن بدل جاتا ہے، اس کو کہیں اور سے مکان کے یا دکان کے یا پلاٹ کے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، تو وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے وہ مکر ہی جائے کہ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں آپ سے علیحدگی میں یہ کہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے پیسے لے لو، میں آپ کو یہ جگہ سیل ہی نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ نے یہ جو پہلا کام ہی بیانہ کرنا ہوتا ہے، تو جو بیانہ ہے وہ آپ نے ٹھیک سے کرنا ہے، وہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہو، کم از کم رسید تو ہو۔ بہتر تو یہی ہے کہ اسٹام لکھیں، لیکن یہ میں دوسرا حل بتا رہا ہوں کہ اگر بالفرض اسٹام نہیں لکھا جا سکتا، کوئی پہلے بتا چکا ہوں کہ ان مجبوریوں میں سے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، تو آپ جو ہے رسید جو ہے آپ نے ضرور لینی ہے، اس پر اگلے بندے کے آپ سائن آپ نے کروانے ہیں، گواہان کے آپ نے سائن کروانے ہیں، اور یہ آپ کے پاس اب مکمل پروف ہے، اس کو آپ سنبھال کے رکھیں۔ اگر وہ بیانہ لے کے مکرتا ہے یا آپ کو جو ہے آگے اس معاہدے کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اب یہ رسید آپ کے کام آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ کم از کم جو ہے آپ نے رسید لازمی لکھنی ہے، اس کے بغیر جو ہے آپ نے زمین کی خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ اور اس میں یہ بھی آپ لکھ لیں کہ جو مکان آپ خرید رہے ہیں وہ کتنے مرلے کا ہے، کتنے اس کے کمرے ہیں، اور کیا کیا بجلی پانی گیس کے کنیکشن لگے ہوئے ہیں، اور مکان کیا ہے، مکان کے آگے گلی کتنی ہے، مکان کے دائیں بائیں کن لوگوں کے مکان ہیں، کون سی کوئی مشہور عمارت ہے۔ اس طرح یہ ساری چیزوں کی وضاحت جو ہے وہ اچھے سے کر لیں تاکہ کوئی شبہ نہ رہے، اور یہ جب رسید کی بنیاد پر آپ پر پنچایت میں، تھانے میں یا عدالت کی طرف رجوع کریں تو کم از کم اس رسید سے کوئی چیز مبہم نہ ہو، ہر چیز کلیئر واضح پتہ چل رہی ہو کہ فلاں جگہ کا معاہدہ ہوا ہے، اتنے میں ہوا ہے، یہ بندہ خریدار ہے، یہ بیچنے والا ہے، اتنا بیانہ دیا گیا، فلاں تاریخ کو دیا گیا، فلاں جگہ پہ دیا گیا، فلاں وقت کو دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ان گواہان کے روبرو جو ہے یہ پیسے دیے گئے ہیں، اور گواہان بھی وہ ہوں کہ کل کلاں کو گواہی دینی پڑے تو وہ آپ کے حق میں گواہی بھی دیں، جی بالکل جی یہ چیز ہوئی ہے۔ تو یہ چیز رسید جو ہے یہ کم از کم آپ نے، اگر اسٹام نہیں لکھا جا سکتا، کوئی وقتی مجبوری ہے، تو رسید کا آپ نے جو ہے وہ لازمی لینی ہے، تاکہ بعد میں اگر کوئی مسئلہ بنے تو آپ قانونی چارہ جو ہے وہ کر سکے۔